عالم کانفرنس میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے طلباء کل کے حفاظ علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ گفتگو سے پہلے، آغاز تقریر سے پہلے، میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ طور پر، عاشقانہ طور پر، عاجزانہ طور پر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش فرمائیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اتنا وقت نہیں کہ میں کوئی خطبہ پڑھتا، اس لیے کہ میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے بانیان جلسہ تقریر کا وقت ہی نہیں دیتے ہیں۔ مقامی خطبہ اور مقامی شعراء جو ہیں وہ تقریر کے وقت میں تقریر پیش فرماتے ہیں، اور جب تقریر کا وقت نہیں رہتا سننے سنانے کا، جب کھانے کا وقت آ جاتا ہے، منہ کھل جاتے ہیں تو مجھے بلا لیتے ہیں کہ بنگال سے آئے ہوں گے، کلکتہ سے، کلکتہ کا رسگلہ لے کے کھلے وہ منہ میں رکھ دیں گے۔ تقریر میری رسگلہ نہیں ہے کہ میں آپ کے کھلے وہ منہ میں رکھ دوں۔ تقریر آنکھیں کھول کے سنی جاتی ہے، منہ بند کر کے سنی جاتی ہے۔ جب منہ کھلتے ہیں تو آمد بند ہو جاتی ہے، آورد شروع ہو جاتی ہے۔ اب آمد کا وقت نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں مائک ہے، کیا مصیبت ہے یہ، جتنی مرتبہ میں اسے اوپر کرتا ہوں نیچے ہو جاتا ہے۔ اب آمد کا وقت نہیں، اب آورد کا وقت ہے۔ آمد میں اور آورد میں کیا فرق ہے، یہ مولانا اسرائیل صاحب سے آپ پوچھ لینا، علماء سے آپ پوچھنا کہ آمد میں اور آورد میں کیا فرق ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے آج اپنی تقریر کا آغاز کروں گا، اس لیے کہ اب اگر میں خطبہ پڑھوں، آیت کا انتخاب کروں، اس کا شان نزول بیان کروں، اس کا ترجمہ بیان کروں، اس کی تفسیر بیان کروں، پھر اشعار کا انتخاب کروں، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کروں، اب جا کر تقریر کا نمبر آتا ہے۔ تو جب میں سب یہی کرتا رہوں گا تو تقریر کب ہوگی؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا میں آغاز کروں گا۔ چونکہ یہ بہار ہے اور اس بہار کو تختہ مشق سمجھا گیا، اور بہار کو لوگوں نے بہت استعمال کیا۔ میں اس دور سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ جب اس ہندوستان میں کوئی ادھر والا نہیں، ادھر والا حکمراں تھا۔ جب ادھر والے حکمرانی کر رہے تھے، اس وقت سنگاپور ہندوستان میں تھا، افغانستان ہندوستان میں تھا، بنگلہ دیش ہندوستان میں تھا، پاکستان ہندوستان میں تھا، بھوٹان ہندوستان میں تھا، ایران سے سرحد ہماری ملا کرتی تھی۔ اس وقت کے ہندوستان کا شہنشاہ کوئی اور نہیں تھا، یہ ایک مسلمان تھا۔ تو مسلمانوں،
کا دور اقتدار تھا، ایک بادشاہ کی بیٹی بیمار پڑ گئی، بڑے حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، کوئی افاقہ نہ ہوا، یہاں تک کہ برٹش سے ڈاکٹر آ گئے، علاج شروع کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر میری بیٹی کو افاقہ ہو گیا، ٹھیک ہو گئی، تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ علاج شروع ہوا، وہ اللہ کے حکم سے بیٹی کو افاقہ ہوا، ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے ہیرے جواہرات تحفے میں دینا چاہے، تو انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ آپ نے کہا تھا کہ منہ مانگا انعام دوں گا، ہم ان ہیرے جواہرات کا کیا کریں گے؟ آپ نے کہا تھا کہ منہ مانگا انعام دوں گا، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنے ملک میں ہمیں صرف تجارت کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے سوچا یہ کون سی بڑی بات ہے، اجازت دے دی گئی، مراعات حاصل کرائی گئی، ہندوستان میں انہوں نے تجارت شروع کی۔ چونکہ ایک بادشاہ کی بیٹی کا علاج کیا تھا، دربار میں بار بار حاضر ہونے کا موقع مل جاتا، اگر کبھی کوئی مشورے کی محفل چلتی ہوتی تو اس مشورے میں بھی یہ تن کے گورے اور من کے کالے بیٹھ جاتے اور مشورے میں بھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن مشورہ چل رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا ملک، اتنا لمبا چوڑا وسیع و عریض ملک، یہ چلایا کیسے جائے گا بے سر و سامانی کے عالم میں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جہاں پناہ ہمیں اجازت ہو تو ایک مشورہ ہم بھی پیش کریں۔ سب اپنے اپنے مشورے پیش کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ اپنے ملک کی رعایا پر، پرجا پر کچھ ٹیکس لاگو کر دیجئے۔ اب وہ کس طرح کے ٹیکس، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، میں مختصر سے وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ٹیکس لاگو کر دیجئے۔ بادشاہ نے وہ ٹیکس لاگو کیا۔ اب ایک مسئلہ درپیش یہ کہ یہ ٹیکس وصولا کیسے جائے گا؟ ان انگریزوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ہی آپ کو ٹیکس وصول کر کے دیں۔ اجازت مل گئی، مراعات فراہم کرا دی گئی۔ انگریزوں نے سب سے پہلے بہار کے شہر گیا کو تختہ مشق بنایا اور بلا تفریق مذہب و ملت کے ہندوؤں پر بھی ظلم و ستم کیے گئے، انگریزوں نے مسلمانوں پر بھی ظلم و ستم ڈھائے، اور ظلم و تشدد اور جبر کے ساتھ ہندو مسلمان سے ٹیکس وصولا گیا۔ اب ملک کی عوام رعایا سمجھنے لگی کہ یہ دلی دربار ہمارے اوپر ظلم کر کے ہم سے ٹیکس وصول کر رہا ہے، لوگ متنفر ہوتے چلے گئے۔ بہار کے بعد مدھیہ پردیش کے بعد گجرات، آندھرا، کرناٹکا، کیرل، تمل ناڈو اور جناب پنجاب، سندھ، بنگال، غیر منقسم ہندوستان کے ہر اسٹیٹ سے، ہر صوبے سے ٹیکس وصول کیا گیا۔ ایک بڑی بھاری رقم بادشاہ کے قدموں میں انگریزوں نے ڈال دی۔ بادشاہوں نے بھی سمجھا کہ یہ انگریز تو ہمارا دوست بن کے ہمارے ملک میں آیا ہے، یہ ہمارا ملک چلانے کے لیے ہمیں رقم اکٹھی کر کے دے رہا ہے، دولت اکٹھا کر کے دے رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں